بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ان آیتوں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لیے بھیجا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی، اور وہ بھی اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے چونکہ بشکل انسانی آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ بنا ہوا گوشت لا کر سامنے رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھیجے ہوئے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردہ کی ضرورت نہ رہی۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد پیدا کروں گی؟ اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے، جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالا تر ہوتی ہے۔ پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ آگے آیت مذکورہ کی پوری تفصیل۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اس خوشخبری کا ذکر تیسری آیت میں فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ میں ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ انہوں نے بشکل انسان آ کر ابراہیم کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ حضرت ابراہیم پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ بعض اسرائیلی روایات سے نقل ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں اللہ کون اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا، اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے نکالا، اب پھر کیوں بلا رہے ہو، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، وہ رب جس نے مجھے میرے لیے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق
بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ آنے والے فرشتے اگرچہ بشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص کھانے پینے کی بھی عطا کر دیے جاتے، مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا نہ کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے، اس لیے شکل انسانی میں بھی ان کی ملکی خواص کو باقی رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھی، ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت میں لگانے لگے۔ ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو، کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر فساد کی علامت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ آیت قالوا سلامن قال سلامن، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملے تو سلام کریں، آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ تو ہر قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس معاملہ میں بے نظیر ہے اور بہترین ہے، کیونکہ سلام کا مصنوع لفظ السلام علیکم اللہ کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور مخاطب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی، اور اپنی طرف سے ان کی جان و مال و آبرو کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی۔ قرآن کریم میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سلامن اور حضرت ابراہیم کی طرف سے جواب میں سلامن ذکر کیا گیا، بظاہر یہاں پورے الفاظ سلام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے عرف محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا، مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ السلام علیکم کہا۔ اسی طرح یہاں لفظ سلام سے پورا کلمہ مسنونہ سلام کا مراد ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتلایا، یعنی ابتداء سلام السلام علیکم اور جواب سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مہمانی اور مہمانداری کے چند اصول بھی اس میں پتہ چلتے ہیں، یعنی نہیں ٹھہرے ابراہیم مگر صرف اس قدر کے لے آئے تلا ہوا بچڑا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو جلدی سے مہیا ہو سکے وہ لا رکھے، پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز مل جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بیل رہتے تھے، اس لیے بچڑا ذبح کر کے فوری طور پر اس کا گوشت تل کر سامنے لا رکھا۔ تیسرا یہ کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے، انبیاء اور صالحہ کی عادت ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ جمہور علماء اس پر ہیں کہ واجب نہیں، سنت اور مستحسن ہے۔ بعض نے فرمایا کہ گاؤں والوں پر واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمان نوازی کرے، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اس لیے شہر والوں پر واجب نہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلونہ فی قوم لوط، پھر جب ابراہیم کا وہ خوف زائل ہو گیا، جب فرشتوں نے لا تخف کہا اور ان کا فرشتہ ہونا معلوم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر مل گئی کہ اولاد پیدا ہو گئی،
ادھر سے بے فکر ہو کر دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ قوم لوط ہلاک کی جائے گی، اور ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سفارش جو با اعتبار مبالغہ اسرار کے جدال تھا کرنا شروع کیا، جس کی تفصیل دوسری آیات میں ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانے سے قوم بچ جائے، جیسا کہ قوم لوط سے ظاہر معلوم ہوتا ہے، اور شاید ابراہیم کو ان کے مومن ہونے کی امید ہو۔ واقعی ابراہیم بڑے حلیم الطبع رحیم المزاج رقیق القلب تھے، اس لیے سفارش میں مبالغہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، گو بہانہ لوط کا ہے، مگر اصلی مطلب معلوم ہو گیا کہ قوم کی سفارش ہے، سو اس بات کو جانے دو یہ ایمان نہ لائیں گے، اسی لیے تمہارے رب کا حکم اس کے متعلق آ چکا ہے، اور سبب یہ کہ ان کے کفر اور ان کی بدکاریاں ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا لوط علیہ السلام کا وہاں ہونا، سو ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد عذاب آئے گا تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے مغموم ہوئے۔ وہ بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامقبول حرکت کا خیال آیا، اور اس وجہ سے ان کے آنے کے سبب سے بہت تنگ دل ہوئے، اور غائب تنگ دلی سے کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ ان کی تو ایسی صورتیں اور قوم کی یہ حرکتیں ان میں تنہا دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور ان کی قوم نے جو یہ خبر سنی تو ان کے یعنی لوط کے پاس دوڑے ہوئے آئے، اور پہلے سے نامقبول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے، اسی خیال سے اب بھی آئے۔ لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں موجود ہیں، وہ تمہارے نفس کی کامرانی کے لیے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا نہ کرو، یعنی ان مہمانوں کو کچھ نہ کہنا کہ مجھے شرمندہ اور رسوا، ان کو کچھ کہنا مجھے شرمندہ اور رسوا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کرو۔ اگر ان کی رعایت نہیں کرتی تو مسافر ہیں، میرا خیال کرو کہ تم میں رہتا سہتا ہوں۔ افسوس اور تعجب ہے کہ تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں کہ اس بات کو سمجھے اور اوروں کو سمجھائے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عورتوں سے ہم کو رغبت ہی نہیں، آپ کو تو معلوم ہے یہاں آنے سے جو ہمارا مطلب ہے۔ حضرت لوط کی قوم کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی، جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے۔ مرد مرد کے ساتھ منہ کالا کرے، جس کا وبال عذاب عام بدکاری سے بددرجہ زیادہ ہے، اسی لیے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو عام بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں ذکر ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبرائیل امین بھی شامل تھے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم کے یہاں فلسطین پہنچے جس کا ذکر ہو چکا، اس کے بعد حضرت لوط کے پاس آئے جن کا مقام وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و شانہ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی
نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے۔ اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں گے، ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکے اور دل میں کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ اللہ جل شان نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار ظاہر ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اوباش لوگوں کو حکم کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اندیشہ سامنے آ گیا، یعنی ان کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے نامقبول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اپنے خبیث عمل کی نحوست سے اس قدر بے حیا ہو چکے تھے کہ اعلانیہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پر چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ تک یہی حکم جاری تھا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن بیس سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی جن میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار پایا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے مثل باپ کے ہوتا ہے اور پوری امت اس کی روحانی اولاد۔ اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے، جیسا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات میں ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام امت کا باپ قرار دیا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی خبیث عادت سے باز آؤ، شرافت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرو، ان کو بیویاں بناؤ۔ پھر حضرت لوط نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا فاتقوا اللہ، پھر عاجزانہ درخواست کی کہ وَلَا تُخْزُونِی فِی ضَیْفِی، یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو جو میری فریاد سنیں۔ مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر کسی میں باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا لو ان لی بکم قوۃ او اوی، یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا اور جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دلاتی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھ کر بات کھول دی اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، ان پر عذاب واقع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے 1000 طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے۔ اسی وجہ سے پورے بنی ہاشم اس مقاطعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، جس میں کفار قریش نے ان پر دانہ پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور یہ گفتگو اس شریر قوم سے پس پردہ ہو رہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ اب دروازہ کھول دے، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو جبرائیل امین نے اپنا پر کا اشارہ ان کی آنکھوں کی طرف کیا، جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور یہ ہدایت کر دیجیے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ نہ لے، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ یہ بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگے۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا ان موعدہم الصبح، یعنی ان پر صبح ہوتے ہی عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتے نے کہا الیس صبح بقریب، یعنی صبح تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی۔ پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ یہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ متفقات کے نام سے مسوم کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی۔ پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسماں کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔